جواب دیا تھا کہ ایک صاحب کے کچھ بیٹے بھی ہیں کچھ بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے چاروں بیٹوں میں اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیا، اور جیسے ہمارے اکثر جاہل ترین خاندانوں میں معروف ہوتا ہے کہ جی بیٹیوں کو تو جہیز میں سب کچھ دے دیا ہے، وراثت میں بچیوں کا حصہ نہیں ہے، تو وراثت میں بچیوں کو کچھ نہ دیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ ہمارے والد صاحب کو ناانصافی کی وجہ سے عذاب ہوگا، تو ان کے عذاب کی دوری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں نفس مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو جو کچھ بطور تحفہ، گفٹ یا ہبہ، تینوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں آپ، جو کچھ دیتے ہیں تحفتاً، یہ اس میں شرعی لحاظ سے عدل و انصاف لازم ہوتا ہے، یعنی برابری میں آپ دیں گے، یہی افضل ترین صورت ہے اور یہی مفتہ بہ قول ہے۔ بعض نے یہ ضرور لکھا ہے، ہمارے اکابرین کا ہی یہ قول ہے کہ جیسے وراثت میں تقسیم ہوتی ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو اس کے مقابلے میں 2 حصے دیے جاتے ہیں، ایسے تقسیم کر دیں، لیکن یہ ضعیف قول ہے یا مطلب کمزور قول ہے۔ صحیح جو صورتحال ہے اور مفتہ بہ قول ہے جس پہ ہمارے بڑے علماء متفق ہیں، وہ یہی ہے کہ لڑکا لڑکی زندگی میں بالکل برابر ہوتے ہیں، لہذا والد صاحب کو چاہیے تھا کہ چاروں بیٹوں میں نہیں بلکہ جو 2-3 بیٹیاں اور ہیں ان سب میں برابر برابر حصہ تقسیم کرتے۔ اور اگر کوئی باپ یا ماں ایسے ہوں کہ اپنے ایک اولاد کو پورا دے دیں، دوسرے کو محروم کر دیں، یا ایک کو بہت زیادہ دیں دوسرے کو بہت ہی تھوڑا دیں، تو یہ ناانصافی والی صورت ہے، اس میں شدید گناہگار ہوں گے۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے اور بتایا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا اپنے تمام بیٹوں کو آپ ایسا دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ۔ تو یہ ظلم ہے، یہ مطلب ماں باپ بیچارے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملے کہتا ہوں، اس میں شاید کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہو کہ ماں باپ بن جانا بڑا آسان ہے، لیکن شرعی لحاظ سے صحیح ماں باپ بننا بہت ہی مشکل ہے، وہ بغیر علم دین سیکھے ہوئے کبھی بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے بڑے مطلب ماں باپ بن جانے کے بعد خوب فیصلے کرتے ہیں اس کے بارے میں، یہ اس کے بارے میں وہ، سمجھتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں حق دیا ہے، حالانکہ جاہل شخص غلط فیصلے کر رہا ہو تو یہ شریعت کی طرف سے اجازت شدہ ہرگز نہیں ہے۔ لہذا یہ صورتحال سمجھ لیجئے تو وہ بڑے گناہگار ہوئے، اور اللہ نہ کرے، ہماری خواہش تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن بہرحال ظاہر شرع یہی کہتی ہے کہ وہ اس وقت عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا بچیوں کو چاہیے، میں نے اس کا حل بتایا تھا کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ 2 چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں کہ یا تو بچیاں معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس ناانصافی کو معاف کرتے ہیں، ہمارے باپ کو بخش دے، یا بھائیوں کو کچھ حیا شرم ہو، اگر میری بات سن رہے ہوں انہیں کچھ ذرہ برابر حیا شرم ہو اور وہ اپنی بیویوں کی غلامی سے باہر ہوں تھوڑا بہت، کیونکہ بیویاں اکثر یہ تقسیم نہیں کرنے دیتی، بہنیں بھی برا نہ مانے جو اس طرح کی بیویاں ہیں، جو اس طرح روکتی ہیں، خاص طور پہ وہی برا مانیں گی، باقی تو کوئی بھی نہیں مانے گا، کہ یہ خاص طور پہ دوسروں کا حق رکوا کے سمجھتی ہیں کہ ہمارے بچے خوشی کی زندگی گزار لیں گے، حالانکہ یاد رکھیے کہ کسی کا حق لے کر اگر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالیں گے تو یہ رزق حرام ہے، اور اس کا اثر آپ کے بچوں پہ اتنا منفی پڑے گا کہ بڑا ہونے کے بعد سر پکڑ کے روئیں گے آپ بھی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ شوہروں کو منع نہ کریں، انہیں بلکہ مجبور کریں کہ اپنی بہنوں کو حصہ دو۔ تو بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کو عذاب سے بچانے کے لیے شرعی لحاظ سے جو بہنوں کا حق بنتا ہے وہ فوراً سے پیشتر ان کو ادا کریں، ورنہ یہاں تو کھاتے رہیں گے، پتہ نہیں چلے گا، ذرا مر کر دیکھیے۔ میں نہیں کہتا ہوں، میں تو پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش مغفرت فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، آخر اس کے قوانین بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم شتر بے مہار چلتے رہیں اور اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی باتیں کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنے قدموں تلے رونتے چلے جائیں اور اس کی کوئی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہ ہو، تو پھر یہ موت کے وقت اور قبر کے وقت پتہ چلے گا۔